اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج میں آپ سے آپ کے دل کی حالت کی اہمیت کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کا دل کس حالت میں ہے؟ اور میں آپ سے آپ کی جسمانی دل کی بات نہیں کر رہی، میں انسانی دل کی اس حالت کی بات کر رہی ہوں جو کہ ہمارا بہت ہی گہرا حصہ یا اندرونی چیز ہے جسے ہم دل کہتے ہیں۔ کیا آپ مطمئن ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ خدا پر بھروسہ کر رہے ہیں حالانکہ آپ کی زندگی میں ایسی چیزیں جن کو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ کا دل مسلسل بے چینی کا شکار اور بالکل بھی مطمئن نہ ہو؟ جب دوسرے لوگ بابرکت ہوتے ہیں تو کیا آپ خوش ہوتے ہیں؟ جب انہیں وہ ملتا ہے جو آپ چاہتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کیا آپ اب بھی خوش ہیں؟ آپ خدا پر اتنا بھروسہ رکھتے ہیں کہ کہیں خداوند اگر تو نے یہ مجھے نہیں دیا تو بھی یہ میرے لیے درست نہیں ہے، تو میرے لیے بہتر منصوبہ رکھتا ہے، میں جانتی ہوں تو مجھ سے پیار کرتا ہے اور مجھ سے اپنی برکات دور نہ رکھے گا، اور ایک خوش دل رکھنا بہت اچھا ہے۔ توکل کرنے والا دل ہونا بہت ہی اچھا ہے۔ آپ کس حد تک شکوک و شبہات سے گھرے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کسی سے ناراض ہیں؟ کیا آپ کے دل میں ناراضگی ہے؟ یا آپ خدا کے ساتھ تھوڑے الجھے ہوئے ہیں کیونکہ زندگی اس طرح سے نہیں چل رہی جس طرح آپ نے امید کی تھی؟ آپ کے اندر تنقید اور کچھ عدالتی رویہ یا کچھ ہوس سے بھرے خیالات ہیں۔ جانتے ہیں خدا نے ہمیں کامل دل رکھنے کے لیے بلایا ہے، اور یہ لفظ کامل ہمارے لیے تنازع کا باعث ہے، لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں یہ یقین نہیں رکھتی کہ جب تک ہم بدنی حالت میں ہیں ہم میں کامل رویہ پایا جا سکتا ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ ہم میں کامل دل ہو سکتا ہے۔ آپ کو یقین نہیں، لیکن ٹھیک ہے، اور یہ بڑھنے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی اس تک نہیں پہنچا لیکن ہم بڑھ سکتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ خدا کسی کامل دل رکھنے والے شخص کو لے سکتا ہے۔ ایک منٹ کے لیے یہ کہتے ہیں کہ کامل دل رکھنے والا شخص وہ ہے جو اپنے سارے دل سے راستی ہی کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک، اس لیے دیکھیں جب میں نے کہا کہ آپ میں کامل دل ہو سکتا ہے تو آپ سب ایسے ہو گئے، کچھ نے تالیاں بجائیں، بلکہ آپ کچھ اس طرح تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے ہر دن ہر حالت میں وہ نہیں کرتی جو کہ درست ہوتا ہے۔ میں شاید کچھ درست نہیں کرتی، لیکن میں وہ کرنا چاہتی ہوں جو کہ درست ہو۔ آمین۔ اور اگر آپ اچھائی ہی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ میں سے کچھ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں یا جو یہاں نہیں ہیں وہ بھی ایسا محسوس کرتے ہیں، میرا مطلب ہے کہ آپ اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ تقریبات پسند کرتے ہیں یا جو کچھ بھی بڑے گنبدوں میں ہوتا ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی، آپ سوچتے ہیں کہ میں کوئی مزاحیہ خاتون ہوں یا کچھ بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو اس طرح کی جگہوں پر تب آتے ہیں جب وہ پورا دن کام کر چکے ہوتے ہیں، اور آپ میں سے کچھ نے سفر بھی کیا ہوگا اور ہوٹل میں گئے، اور اس طرح کی چیزیں جن سے آپ سیکھنا اور بڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، جیسے کہ آج ہم یہاں ہیں، کہ میں صرف آپ ہی سے بات نہیں کر رہی، بلکہ پوری دنیا میں کئی لاکھ لوگ ہیں جو کہ اس پیغام کو سن رہے ہیں، اور میں یہ مانتی ہوں کہ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں، ان کا رویہ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں واقعی سب کچھ درست کرنا چاہتی ہوں، اور اس لیے امید ہے کہ جو کچھ میں آج کہہ رہی ہوں اس سے ہمیں یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ جب تک ہم وہ نہ چاہیں جو خدا چاہتا ہے ہم کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہم وہ نہ چاہیں جو خدا چاہتا ہے تب تک ہم خوش نہیں ہو سکتے۔ ہم بہت سا وقت خدا سے وہ حاصل کرنے میں گزار دیتے ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں، جب تک ہم اپنی چاہت سے زیادہ وہ نہیں چاہتے جو خداوند چاہتا ہے۔ جب تک آپ یہ سمجھ سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ خداوند یہ وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، لیکن مہربانی سے اگر یہ وہ نہیں ہے جو تو چاہتا ہے تو مجھے نہ دینا۔ میں اس طرف جا رہی ہوں، ان سے بات کروں گی۔
میں اس طرح دعا کرنے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں. یہ کامل دل کی نشانی ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند میں یہ اپنے لیے چاہتی ہوں، لیکن خداوند اگر تو نہیں چاہتا کہ میرے پاس یہ ہو تو پھر مجھے یہ نہ دے، کیونکہ باوجود یہ کہ میں یہ چاہتی ہوں لیکن جو میں چاہتی ہوں اس سے زیادہ میں وہ چاہتی ہوں جو تو چاہتا ہے. یہ ایک قدرت بھری دعا ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اگر آپ گھر جا کر یہ دعا کرنا شروع کر دیں تو کچھ اچھا ہی وقوع پذیر ہوگا. اب میرے پاس کامل دل کی 7 خصوصیات ہیں جو کہ آج میں آپ کو بتاؤں گی اور ان کے بارے میں بات کروں گی. مجھے معلوم ہے کہ ڈیو پہلے ہی سے ہنس رہے ہیں، کیونکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ میں 2 یا 3 سکھاتی ہوں اور پھر باقی تیزی سے سکھاتی ہوں، لیکن کسی بھی طرح ہم یہاں تک پہنچیں گے. دیکھیں خدا کیا کرتا ہے. لہٰذا پہلے کی طرف بڑھتے ہوئے دوسرا تواریخ 16واں باب اور میں 7ویں آیت سے شروع کروں گی. اس وقت حنانی غیب بین جو کہ نبی تھا یہودا کے بادشاہ آسا کے پاس آ کر کہنے لگا، چونکہ تو نے ارام کے بادشاہ پر بھروسہ کیا اور خداوند اپنے خدا پر بھروسہ نہیں رکھا، اسی سبب سے ارام کے بادشاہ کا لشکر تیرے ہاتھ سے بچ نکلا ہے، کیونکہ اس نے خدا کے بجائے انسانی بادشاہ پر بھروسہ کیا تو وہ جنگ ہار گیا. میں اس بات کو تھوڑی سادگی سے بیان کرتی ہوں، بجائے اس کے کہ وہ خدا پر توکل کرتا، اس نے اپنے مشیر پر توکل کیا جس کے پاس وہ ہر ہفتے جاتا تھا. اس میں کوئی برائی نہیں کہ مشورت حاصل کی جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے خدا کے پاس جایا جائے. آمین. کیا کوشی اور لوبی امبو کثیر نہ تھے جن کے ساتھ گاڑیاں اور سوار بڑی کثرت سے تھے؟ تو بھی چونکہ تو نے خداوند پر بھروسہ رکھا اس نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا. اب وہ اسے جنگ کے دوران کے ایک اور وقت کی بات یاد دلا رہا ہے جب اس نے کہا تم نے وہ جنگ جیتی جبکہ وہ تعداد میں کثیر تھے، کیونکہ تم نے خداوند پر بھروسہ کیا. جانتے ہیں کہ اگر ہم خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں تو جنگ چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. جو مجھ میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو کہ اس دنیا میں ہے، اور تیرے خلاف کوئی ہتھیار بھی نہ چلے گا، اور میں آگے سے آگے بڑھتی ہوں. آمین. لیکن ہمیں خدا کے پاس جانا سیکھنا ہے. جب ہم ہر وقت خدا کو پہلا درجہ دیتے ہیں یہ کامل دل ہونے کی نشانی ہے. خدا ہماری مدد کے لیے لوگوں کو استعمال کرتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. وہ ہم سے بولنے کے لیے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، اور شاید آپ اپنے کچھ سوالوں کے جواب کے لیے خدا کے پاس جاتے ہیں جن کا وہ آج میرے ذریعے منہ سے جواب دے گا. ہم خدا کے ساتھ حصہ دار ہیں، ہم زندگی میں خدا کے ساتھ شریک ہیں. خدا مجھے برکت دینے کے لیے آپ کو اور آپ کو برکت دینے کے لیے مجھے استعمال کرتا ہے. اگر ہم پہلے خدا کے پاس نہیں جاتے تو ہم کسی سے کچھ بھی حاصل نہیں کرتے. یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے. مجھ میں ایک بری عادت تھی کہ جیسے اگر میں غمگین ہوتی ہوں اور مجھے حوصلہ مندی کی ضرورت ہوتی ہے تو میں توقع کرتی کہ ڈیو یہ سمجھیں، میرا ذہن پڑھیں. جانتے ہیں کہ خواتین چاہتی ہیں کہ مرد ان کے ذہن کو سمجھیں. کیا آپ میں سے کسی نے نوٹ کیا؟ اچھا، لیکن آپ کو اکھڑ نہیں ہونا، آپ کو کوئی اشارہ نہیں ملتا. آپ جانتے ہیں کہ بغیر کسی بھی اشارے کے اس طرح میں ڈیو پر خفا ہوتی کیونکہ وہ میری حوصلہ افزائی نہیں کر رہے تھے اور اچھا محسوس کرنے میں مدد نہیں کر رہے. اور خدا نے مجھے سکھایا کہ جب مجھے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہو تو اس کے پاس جاؤں. خدا مجھے حوصلہ مندی چاہیے، میری حوصلہ افزائی کر، مافوق الفطرت طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے کر، لیکن میرا حوصلہ بڑھا. اور پھر بعض دفعہ خدا ڈیو کو استعمال کرتا ہے اور بعض دفعہ خدا کسی اور کو استعمال کرتا ہے. لیکن دیکھیں، اگر ہم پہلے خدا کے پاس جانا شروع نہیں کرتے، اس پر بھروسہ نہیں کرتے کہ وہ کسی کو بھی استعمال کرے، تو ہم ہر وقت کسی پر غصہ کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمیشہ کوئی ایسا شخص ضرور ہوگا جو کہ ہمیں وہ نہیں دے رہا جو ہم سوچتے ہیں اسے ہمیں دینا چاہیے تاکہ ہم زندگی میں اچھا محسوس کر سکیں.
اب وہ 9ویں آیت میں کہتا ہے کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں. خدا کسی ایسے شخص کو دیکھ رہا ہے تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے یا بے الزام ہے اپنے تئیں کوی دکھائے. اور جانتے ہیں کہ اس لیے خداوند کی آنکھیں زمین پر پھرتی رہتی ہیں تاکہ کامل دل والوں کی تلاش کرے. وہ کامل عمل کرنے والوں کو نہیں بلکہ کامل دل والوں کو دیکھتا ہے، اور جب خدا تلاش کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیری زندگی میں اپنی طاقت دکھاؤں گا. آمین. کامل دل. ایسے لوگ بھی ہیں جو اچھے ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں لیکن ان کے دل واقعی بدبودار ہوتے ہیں. بپھرے دل رکھتے ہوئے مذہبی رویہ رکھنے سے خداوند کو نفرت ہے. آمین. وہ ہر بار چرچ جاتے ہیں لیکن وہ جو خداوند کی حضوری میں آ سکتے ہیں یا اس کے مقدس پہاڑ پر آتے ہیں زبور 24 کے مطابق، یا وہ جن کے ہاتھ صاف اور دل پاک ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم درست کام کریں لیکن یہ سب پاک دل رکھتے ہوئے کریں. اگر ہم صرف اچھے کام کریں اور ہمارے دل پاک نہ ہو تو پھر ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں خدا کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں. بہت سادہ سی مثال ہے، متی 6 باب یہ سب جگہ استعمال ہوتی ہے. جب تم دیتے ہو تو ریاکاروں کی مانند اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا تاکہ لوگ ان کو دیکھ سکیں. اس لیے جب ہم دیتے ہیں تو اپنے آپ کو متوجہ کروانے پر غور نہ کریں. جب ہم لوگوں کے لیے اچھے کام کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے توجہ نہیں چاہتے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو توجہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے، کیونکہ جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ کسی دوسرے کے لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں ان سے توجہ حاصل کرنا چاہتی ہوں. پھر میں کسی طرح سے بھی یہ خدا کے لیے نہیں کر رہی، میں نے خدا کو پیچھے چھوڑ دیا. لیکن جو کچھ ہم کرتے ہیں اگر خدا کے لیے کرتے ہیں تو بائبل کہتی ہے کہ خدا لوگوں کے سامنے ہی ہمیں اجر دے گا. لیکن اگر ہم یہ سب لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کرتے ہیں تو پھر متی 6 باب میں بائبل کہتی ہے کہ تم اپنا اجر پا چکے. ایک کہانی جو میں بتاتی ہوں، اور میں نے تھوڑی سی نہیں بتائی لہٰذا میں آج بتاتی ہوں. بہت سال پہلے میں ایک جگہ پر اپنے ناخن سیٹ کروانے جایا کرتی تھی، اور ایک دن ایک لڑکی میرے ناخنوں پر کام کر رہی تھی اور ایک اور لڑکی میرا کام ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی. اور باتیں کرتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ کینسر کے یونٹ میں نرس ہے. بات چیت کے دوران ہم نے اندازہ لگایا کہ ہم سب مسیحی ہیں، اور اس نے کہا کہ لوگوں کو ایسی حالت میں دیکھنا اور ان کو یسوع کے بارے میں بتانے کے قابل نہ ہونا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اجازت نہیں کہ ہم یسوع کے بارے میں کچھ بتائیں، جبکہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم انہیں یسوع کے بارے میں کچھ بتائیں. اور میرے پاس چھوٹی سی مصنوعی ہیرے کی بنی یسوع کی پن تھی، اور میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ یہ مجھے اسے دے دینی چاہیے، کیونکہ اگر وہ اسے اپنے یونیفارم پر لگائے گی تو پھر جب وہ مریضوں کی طرف جھکے گی تو وہ ضرور اس نام کو دیکھیں گے، اور یہ نام ان کے لیے برکت کا باعث ہوگا. لہٰذا میں نے محسوس کیا کہ مجھے یہ رازداری کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ کیسے کروں، کیونکہ وہاں ایک اور لڑکی تھی جو میرے ناخنوں کا کام کر رہی تھی. اور اچانک ہی وہ لڑکی اٹھی جو کہ میرے ناخنوں پر کام کر رہی تھی. اس نے کہا مجھے سپلائی کے لیے جانا ہوگا جو کہ ادھر سے نزدیک ہی ہے، اور یہ اس دکان کے بالکل ساتھ تھا. مجھے وہاں سے آپ کے ناخنوں کے لیے پاؤڈر لے کر آنا ہے. اور مجھے معلوم تھا، اور واقعی میں جانتی تھی کہ خدا میرے لیے راستہ کھول رہا تھا کہ میں یہ رازداری میں کروں. لیکن دیکھیں میرا دل اتنا کامل نہیں تھا، اور میں تھوڑی توجہ حاصل کرنا چاہتی تھی. لہٰذا میں نے اس کا انتظار کیا، اور پھر میں نے یہ نمائش کی. میں نے محسوس کیا کہ میں آپ کو یہ دوں، اور پھر اس میں کچھ بڑھا چڑھا کر بولا. یقیناً سب نے یہ سوچا کہ میں تو بہت بڑی زبردست خادمہ ہوں، اور میرا جسم تو جی ہاں جانتے ہیں کہ اس طرح آپ پھول جاتے ہیں. کتنا اچھا لگتا ہے، بہت اچھا محسوس کرتے ہیں. اور دیانتداری کی بات ہے
کئی مواقع پر خدا آپ سے بات کرتا ہے. کتنے لوگ جانتے ہیں کہ خدا اب بھی اسی دھیمی آواز میں آپ سے کلام کرتا ہے؟ میں نے بڑے واضح طور پر اپنے دل میں اس کی آواز سنی. مجھے امید ہے کہ آپ اس سے لطف اندوز ہوئیں. کیونکہ یہی آپ کو مل رہا ہے. اس طرح سے ہم اچھے کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ سب لوگوں کو دکھانے یا ان کو متوجہ کرنے یا ان سے تعریف پانے کے لیے کرتے ہیں تو ہم یہ سب کامل دل سے نہیں کر رہے. جب آپ کچھ اچھا کرتے ہیں تو شاید دوسرے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. ہاللیلویا. کتنے جانتے ہیں کہ جسم کو دکھاوا پسند ہے؟ ہمارا بدن تالیوں کو پسند کرتا ہے. اوہ، میرے لیے بہت تالیاں بجائی جاتی ہیں اور میرا جسم یہ پسند کرتا ہے. پھر مجھے گھر جانا ہوتا ہے اور دعا کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس کو خود سے دور کروں، اور کہتی ہوں خداوند میں جانتی ہوں کہ میں اتنی زبردست اور کامل نہیں ہوں جیسے ہر کوئی سوچتا ہے. متی 23 باب کی 1 سے 4 تک. اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو. لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں. وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے ہلانا نہیں چاہتے. وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں. لہٰذا خدا کبھی بھی ایسی مذہبی روح کو پسند نہیں کرتا جو کہ لوگوں میں کام کرتی ہے، جو انہیں ایسا کرنے پر اکساتی ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ وہ ہر کسی سے بہتر ہیں، اور وہ عدالت کرتے اور تنقید کرتے ہیں، لیکن جب اپنی زندگی میں کسی کو ضرورت ہو تو دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اپنی ایک انگلی کو بھی استعمال نہیں کرتے. آمین. متی 23 25 سے 28 آیت تک. اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس. جانتے ہیں کہ یسوع ہمیشہ صرف میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرتا تھا. اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے تو صاف کرتے ہو مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں، یعنی وہ اندر اور باہر سے بالکل مختلف ہیں. اے اندھے فریسیوں، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر، یعنی دل کو. پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر کہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں. دیکھیں کہ وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے. اگر ہم میں راست دل ہوگا تو وہ یہاں پر ظاہر ہوگا. ہمیں اپنے دل کی حالت پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اچھے کام اور اچھے مقاصد اس راست دل کی پیروی میں چلیں گے. کیا میں ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور اچھا کام بتاؤں کہ خود اپنے ساتھ ملاقات کریں، ہفتے میں کئی دفعہ خود سے ملیں. اچھا خیال ہے کیا؟ اپنی ذات کے ساتھ ایک ملاقات اور خدا سے کہیں کہ اپنا جلال آپ کے دل پر جلوہ گر فرمائے تاکہ آپ پر وہ ظاہر کرے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اور میرا یقین کریں کہ وہ اس سے خوش ہوگا اور ملامت کے تحت ہوتے ہوئے نہیں. لیکن ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ خداوند ہم مل کر اس پر کام کرتے ہیں تاکہ اسے درست کیا جائے، کیونکہ میں تلخی میں نہیں رہنا چاہتی. میں کسی سے بھی ناراض ہونا اور حسد کرنا نہیں چاہتی. میں اس طرح کی نہیں ہونا چاہتی. یہ ہے اپنے اندر راست دل رکھنا. میں اس طرح نہیں بننا چاہتی. مجھے بدل خداوند، مجھے تبدیل کر. میں ایسی نہیں ہونا چاہتی. 27 آیت. اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں. اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں کبھی کبھار سخت ہو جاتی ہوں تو شاید میں یسوع کے مقابلے میں تھوڑا بہت نرم لہجہ اپناتی ہوں، خاص طور پر اس غلاظت کے بارے میں جو کہ آج کل دنیا میں ہو رہی ہے. آمین. ہمیں اپنی منادی میں صرف نرمی اور میٹھی باتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں لوگوں سے یہ بھی کہنا ہے کہ یسوع جلد آنے والا ہے اور ہمیں اس کی آمد کے لیے تیار ہونا ہے. آمین. اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خدا کے وقت کے مطابق یہ وقت سمجھوتے کرنے کا نہیں ہے. یہ وقت ہے کہ مضبوطی سے کھڑا ہوا جائے. جانتے ہیں کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ پاک روح سے معمور ہو تاکہ وہ آپ کو اس قابل کرے کہ آپ اپنے رویے میں یسوع کی مانند ہو سکیں.
کیونکہ دنیا یسوع کی راہ دیکھ رہی ہے اور وہ ہمارے علاوہ کسی اور کے ذریعے اسے نہیں دیکھیں گے۔ خداوند جلد آنے والا ہے۔ آمین۔ اچھا، اور آپ کو یہ کیسے معلوم ہے؟ جی ہاں، کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے۔ جی، ہر دور میں ہر کوئی یہی کہتا ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ایسا ہی ہے۔ پولس اپنے دور میں یہ کہہ رہا تھا، لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جلد آنے والا ہے تو ہم اس سے زیادہ جلد آنے والے دور میں ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ کتنا جلدی، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ میں ان 5 بے وقوف کنواریوں کی مانند نہیں بننا چاہتی جو اونگنے لگیں اور تیاری کے لیے انہوں نے کوئی کام نہ کیا، اور پھر جب دولہا آ گیا تو وہ پیچھے رہ گئیں، کیونکہ انہوں نے تیاری ہی تب شروع کی جبکہ دولہا آ گیا تھا، اور یہ وقت ان کی تیاری کا وقت نہیں تھا، تیار ہونے کا وقت اب ہے۔ آپ یہاں تیار ہونے کے سیشن میں ہیں۔ یہ یسوع کی آمد ثانی کی تیاری ہے۔ آمین۔ ہم اپنے دل کی زمین پر کام کریں گے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سر چشمہ وہی ہے۔ یہ امثال 4:23 میں لکھا ہے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر۔ خداوند ہمیں یہ کرنے کو کہہ رہا ہے، یعنی پوری ہوشیاری کے ساتھ اس کی حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سر چشمہ وہی ہے۔ اگر ہم یہ سب روح القدس کی مدد اور رہنمائی میں کریں گے تو خدا زبردست طریقے سے آپ سے ظاہر ہوگا۔ اور کیا ہم ایسا نہیں چاہتے؟ اس لیے آپ کو ہر وقت خدا کو پہلے رکھنا چاہیے۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا یہ کہ کامل دل والا شخص ہمیشہ روحانی طور پر بڑھتا جاتا ہے، ہمیشہ بڑھتا ہے۔ ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے، لیکن راستے میں ہیں، اور میں راستے میں ہوں۔ میں وہاں نہیں ہوں جہاں مجھے ہونا چاہیے، لیکن خدا کا شکر ہے جہاں پہلے تھی وہاں بھی نہیں ہوں۔ اور مجھے امید بخشتا ہے۔ متی 5:48 میں لکھا ہے، بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا کہ تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ لہذا کامل ہونے کا مطلب ہے خدا پرستی اور مسیح کی مانند بننے میں بڑھتے جانا۔ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ آپ میں سے کتنے مسیح میں بڑھنا چاہتے ہیں؟ یقیناً آپ چاہتے ہیں، ورنہ آپ آج یہاں نہ ہوتے۔ آمین۔ یا آپ جس بھی مقصد سے آئے، اگر آپ بڑھنا نہیں چاہتے تو اب تک آپ چلے گئے ہوتے، کیونکہ میں سب کچھ بڑھنے کے بارے میں ہی سکھاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے دل کی حالت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ کامل دل رکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمارا رویہ بھی کامل ہے۔ کامل دل کی ایک اچھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ روحانی طور پر بڑھنا چاہتا ہے، اور جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ خدا سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے آپ میں زوراور کرے۔